کو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا کلام پسند تھا، یہ میرا سوال بھی ہے، اور اس کا ایک دو شعر بھی آپ ہمیں سنائیے گا. کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں ہمارے ناظرین کی. اس میں یہ ہے کہ اب آج کل تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں میموری کارڈز وغیرہ اور آتے ہیں جی. تو جن دنوں کیسٹس ہوتی تھی جی تو ان دنوں جو میں اپنے ساتھ واک مین رکھتا تھا، یہ ٹیپ وغیرہ. جی جی. تو اس میں میرے پاس جو کیسٹ ہے نا دو ہی عموماً ہوتی، زیادہ تر میرے پاس یہی کیسٹ ہوتی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. پوری کیسٹ میں یہی نعت تھی. جی جی جو درود تاج ہے جس میں بہت بڑی نعت ہے، جیسے درود تاج وغیرہ یہ سب. اور دوسری اچھا، اور ایک ان کا کلام ہے کہ ایک ہے کیسٹ نکلا تھا در نبی کے نام سے، تو اس میں حاجی مشتاق نے کلام پڑھا تھا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. یہ بھی تقریباً جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے کا کلام، یہ میں سنتا تھا. اچھا، یہ کلام تو اتنا طویل نہیں ہے، اس میں بھی اشعار ملا ہے، تکرار اشعار وغیرہ سب ہے نا اس میں ملا کر. جی جی. یہ کلام سوچتا ہوں میں محفل میں پڑھا تھا. اچھا اچھا، اس طرز میں پڑھا ہے. کیا جب گھڑی ہوگی جب جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. ویسے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نا ایک بات دیکھی گئی ہے، اور یہ ایک تو چلے میرا اپنا نوٹ کرنا، میں نے اوروں سے بھی سنا ہے کہ حاجی مشتاق مائک میں پڑھیں، ایکو میں پڑھیں، یعنی ایکو سسٹم وغیرہ سب وہ اس میں پڑھیں، یا بغیر مائک کے پڑھیں، تو ان کا جو نا پورا ایک انداز ہی الگ ہوتا تھا. تینوں میں آپ کو ایک ہی انداز ملے گا، یعنی یہ نہیں کہ ایکو کے آواز ایکو کے وجہ سے جو ہے ان کا کوئی تبدیلی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں، کہ وہی چلیں گے. اور جو کیسے جن کی پہلے سے نکلی تھی، ابر مدینہ لے لیں، ابر کرم، اچھا، جس میں انہوں نے پڑھی تھی الصبح بدا من طلعتہ. اچھا، پھر آؤ مدینہ چلیں جس میں تاجدار حرم پڑھی تھی، یہ غالباً 91 92 کی بات ہے. یہ پوری کیسٹ ان کا والیوم ہی نہیں کہتا. اچھا، ایک ان کی کیسٹ نکلا، اچھا ربیع نوشری کے دنوں میں ان کا جو البم نکلا تھا تو جشن احمد رسول. جی جی. اچھا، ایک کیسٹ دوسرا والی مکہ والی طیبہ. یہ کیسٹ ان کی جو زبردست چلی، بہت زیادہ چلی ہے. جی جی، آج تک وہ کلام سنے اور پڑھے جاتے ہیں. ہاں، ربیع الاول آتا تو یہ جی جی. والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، آمنہ بی کے گھر آئے ہیں ماہ کی ڈالی ڈالی. ہر جانب یہ دھوم مچی ہے، آمنہ بی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے. اور بھی 12ویں کے حوالے سے بھی بڑے لاجواب کلام حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی پڑھا ہے. سبھی کو پیار، یہ بھی پڑھا ہے نا، اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ تجھ کو مبارک. یہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا سمجھو سیکنڈ لاسٹ محفل تھی. اچھا، ربیع نور کی. یہ ادھر ہوئی، یہ بس وہی کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو بیماری سے پہلا جو سال تھا نا، جی جی یہ سیکنڈ یہ لاسٹ تقریباً بات ہے 2000 کی بات ہے. نہیں، 2002 میں تھی، جس میں 2002 میں تو حاجی مشتاق کا انتقال ہوا ہے. نہیں 2003 میں ہوا. تو 2002 میں انتقال ہوا تو 2003 میں کیسے کلام پڑھ جاتا؟ نہیں کہہ رہے ہیں 2003 میں وصال ہوا ہے، 2002 کی محفل 2002 میں انتقال ہوا ہے. اچھا، اکتوبر تھا جی، 2002 اکتوبر تھا. اور یہ اچھا اب یہ کہ 2002 میں جو ربیع الاول آیا تھا نا، تو یہ محفل نعت 2001 کی. اچھا اچھا، جس میں یہ کلام پڑھا تھا، چونکہ 2002 میں جو ماہ ربیع الاول جو آیا تھا 2001 میں پڑھا تھا، اور یہ سیکنڈ لاسٹ محفل میں تھی. یہ آئے تھے مگر انہوں نے کلام نہیں پڑھا تھا. اچھا، ایک جو نیو جنریشن ہے نا، وہ اس کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی ایک بڑی ایج یا بڑی عمر، ظاہر ہے اس میں نیچرل ایج میں جا کے پھر انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سوال ہے ہمارے نئے ویورز کے لیے بھی اور نیو جنریشن کے لیے بھی کہ یہ کس عمر میں وصال ہوا، اور کچھ اگر آپ بتا سکیں کہ کیا ہوا تھا. ان کا جو انتقال ہوا تھا نا، وہ انتقال کا سبب جو ہے نا وہ سرطان بنا تھا، کینسر تھا. اور یہ بیچارے بڑی تکلیف میں رہے تھے آخری دنوں میں. اور ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً 35 سال تھی. 35 سال میں اتنے کلام، اتنی تعریفیں سمیٹ کر ماشاءاللہ یہ
جی چل پڑے. واہ, اتنے مدنی کام کیے. اور جب مدنی ماحول میں آئے تھے جی جی تو یہ حاجی شاہد کے جو بڑے بھائی نا یاسر بھائی, جی جی وہ امیر سنت فرماتے ہیں نا تو وہ انفرادی کوشش, تو یہ جو ہے نا کہیں امیر سنت کا کہیں بیان تھا اورنگی ٹاؤن وغیرہ میں, تو وہاں جو وہ انہوں نے نعت پڑھی اس مسجد میں, اور کوئی رومال وغیرہ پہن کر آئے تھے. اب یہ جب جانے لگے نا تو حاجی یاسر نے انہیں روک لیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کلام پڑھا اور یوں, اور اپنے بیان میں شرکت کریں, پھر یہ بیان میں بیٹھ گئے. اچھا, تو یوں پہ جو نا یہ وہاں سے یہ ترکیب بنی تھی, تو یہ انفرادی کوشش حاجی یاسر نے کیا کی تھی. بات ہے ماشاءاللہ. حاجی یاسر ابھی کئی بار پروگرام ہمارا سن رہے ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, تو یہ ایک مطلب کیسا انہوں نے پودا لگا دیا. انفرادی کوشش کتنی بابرکت ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کو ایک نگران شورا دے دیا. الحمدللہ. خلیل بھائی نے بھی, میں نے خلیل بھائی نے بھی ایک مرتبہ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کا جو مبارک گھر تھا اورنگی ٹاؤن میں, جی جی تو ہم لوگ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے, تو آپ تشریف لاتے تھے اکثر ہمارے مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد میں. اس کا افتتاح بھی جو ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اور مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا. تو ایک دن اکثر ان کے جیسے بہت دفعہ ان کے گھر پر جانے کی سعادت ملتی تھی, تو ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ مدنی ماحول میں کیسے آپ کا آنے کا سبب بنا. تو انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جو گھر سے تھوڑا سا یوں کہ لیں اگر پیدل چلیں گے تو 5 سے 10 منٹ 7-8 منٹ کے فاصلے پر ہے. اللہ والا کالج ہے, اس کے پاس ہے مدنی مسجد. تو اس مسجد میں آپ نے فرمایا کہ 2 چھوٹے بچے تھے, تو وہ مجھے دعوت دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے اجتماع میں چلیں, گلزار حبیب میں چلیں, گلزار حبیب میں چلیں. تو فرمایا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ چلو یار تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اچھا, تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب میں وہ بچوں کے کہنے پر, یہ مختلف واقعات ہیں, تو ایک یہ بھی جو انہوں نے اپنی زبان سے, کئی لوگوں کی انفرادی کوشش ہو سکتی ہے نا, بندے کا پھر ایک بار ذہن بن جاتا ہے. جی جی, تو کہا کہ میں نے ان کے بچوں کے کہنے پر کہ چلو میں چلتا ہوں, اور گلزار حبیب پہنچ گیا. تو جب گلزار حبیب میں وہاں بیٹھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو جیسے بار بار کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو میرے دل میں آیا کہ یہ بار بار اٹھ کر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں تھا کہ جو حضرت صاحب جن کو کہا جاتا ہے, تو یہ جیسے جس طرح ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا آنے کا, جی بڑے پیر صاحب آتے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ, تو پھر اس طریقے سے کہ حضرت بیان فرمائیں گے. تو کہا کہ میرے دل میں آیا یہ شخص ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھ جاتا, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کیوں, چونکہ انتظامی معاملات شیخ طریقت امیر سنت وہاں دیکھا کرتے تھے. تو کہا کہ کچھ دیر بعد اعلان ہوا, جیسے ترکیب بنی کہ امیر دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے, تو وہی شخص بیان کرنے لگ گیا. تو کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تحریک کے بانی ہیں اور یہ سارے انتظامات اور یہ سارے بھاگ دوڑ, اور اس میں یہ خود مصروف ہیں, اور پھر اس کے بعد بیان بھی یہی کر رہے ہیں. کہنے کہ ان بچوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے پھر کہا کہ بس پھر میرا آنا جانا لگ گیا. خلیل بھائی نے بھی ماشاءاللہ ایک وقت گزارا تھا, اور بچپن میں اگرچہ لیکن دیکھتے تھے, اور ساتھ میں کچھ ٹائم گزارنے کی سعادت ملی ہے اورنگی ٹاؤن میں چونکہ ہم رہائش ہے, گھر سے قریب ہی تھے. تو ہمارے اورنگی ٹاؤن کے نگران تھے قبلہ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو وقتاً فوقتاً مختلف مساجد میں مدنی مشوروں کے لیے تشریف لاتے تھے. صحیح. تو بارہا جیسے آپ کے مدنی مشوروں میں ہم لوگ تو کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا تھا, صرف ایک ان کی محبت میں حاضری ہوتی تھی. اچھا, کہ زیارت اس وقت تو ذمہ داران تو دیگر بڑے اسلامی بھائی دیگر ہوتے تھے, ہم تو چھوٹے ہی تھے, مگر یہ کہ ان کی محبت میں ہر چھوٹا بڑا خاص و عام ان سے محبت کرتا تھا. ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے ماشاءاللہ. کسی سے یہ نہیں سنا آج تک کہ اس کو جھاڑا ہو, یا اس کو ڈانٹا ہو, کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہو, یا کسی نے وقت مانگا ہو, وقت نہیں ہے تو اس سے معذرت کرنے کا انداز ایسا ہو کہ جس میں کوئی ایسی کسی کے ساتھ بدتمیزی والا ماحول, کسی کے بے وقت فون کرنے پر ڈانٹ دیا ہو, کسی کو منچ پر بیٹھا ہوا اس کو نعت نہیں پڑھنے دی ہو, یا کسی کے نعت میں بیچ میں آ کر لوٹ لیا ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے, بعض نعت خواہ کسی کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی باتیں سنتے بھی ہیں. آپ کی ایک محفل ہوئی تھی جب پہلی بار آپ
حج کے لیے آپ کی حاضری تھی، تو اورنگی ٹاؤن میں ہی ایک غریب نواز پارک ہے، غریب نواز مارکیٹ، تو اس کے اندر محفل نعت ہوئی تھی. ہمارے یوسف بھائی مرحوم جو ہے نگران اس وقت تھے وہاں کے. تو ہم تو مدرسے میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، بس ایسے ہی وہاں پر حاضری ہوئی تو مشتاق بھائی نے ہی تو اس میں تلاوت فرمائی تھی، اپنے شبیر بھائی بھی اس میں تشریف لائے تھے. تو اب پوری ظاہر بات ہے اس میں بچوں کے تو کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ترکیب ہے تنظیمی حوالے سے. تو لیکن اینڈ میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ بچے بھی نعت پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر. تو جمعرات کو جو مدرسۃ المدینہ کے اندر جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے اس میں ہمیں آپ تشریف لاتے تھے تو نعتیں وغیرہ پڑھواتے تھے، کبھی بیان کروا لیا، کبھی نعت پڑھوا لی. صحیح. تو محفل سے فارغ ہونے کے بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ کی عاجزی، کمال عاجزی کے ہم ایک میرے دوست تھے وہ بھی مدرسۃ المدینہ میں تھے، وہ بھی ناشری پڑھتے. تو ہمیں دونوں سے فرمایا کہ یار آپ مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے آپ لوگوں کو نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا. وہ آپ کی محبتیں ہیں وہ ابھی تک ذہن میں ہیں کہ اتنی عاجزی. بچوں سے معافی مانگنا، ورنہ بچے نارملی ان کو کوئی زیادہ گھاس نہیں ڈالتا ہے، لیکن دل جوئی والا اصل میں امیر علیہ سنت کی تربیت ہیں کہ یہ امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا اس طرح سے آپ کا کرنا، اور چھوٹے بچوں کو بھی اگنور نہیں کرنا. یہ ہمارا اسلام بھی چاہتا ہے کہ ہم چھوٹے بڑے سب کی دل جوئیاں کریں. الحمدللہ. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. مرحبا.